لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک لبیک۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ میں اسلام نے کفر کو پہلی شکست دی۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر میں ہوا۔ ناظرین گرامی، علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج غزوہ بدر ہے، یوم بدر ہے، تو اس والے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ جی، آج 17 رمضان المبارک ہے اور یوم بدر ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کا دن تھا کہ جس میں جنگ بدر ہوئی، اور یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق کرنے کا دن، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن۔ تو یہاں پر اس کی جنگ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ، اس سے یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تعداد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق پر کتنے لوگ ہیں۔ اگر حق پر کھڑے ہونے والا ایک بھی ہے تو وہ 1000 پر بھاری ہے۔ تو ایمان، یقین کی پختگی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، تھوڑا سا میں اس کا پس منظر، بلکہ اس کا میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں کتنی تھی؟ 313 تھے مسلمان۔ اور ساز و سامان کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، 6 زیریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ جنگی ساز و سامان 313 لوگوں کے پاس اتنا سامان ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں کہ کفار کتنے تھے، کفار تقریباً 1000 ان کی تعداد تھی، 1000، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کتنا تھا؟ اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 ان کے پاس اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ حرب کے آلات یعنی جنگی آلات بے شمار تھے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور آئے تھے۔ لیکن ایک طرف 313 ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنگی ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، لیکن تعداد بھی کم ہے۔ دوسری طرف تعداد بھی 3 گنا زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی زیادہ ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں اترے ہیں۔ لیکن وہ جو 313 تھے نا، وہ حق والے تھے، حق پر قائم جماعت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ صحابہ کرام کہ جو ایمان اور یقین کے جذبے سے سرشار تھے۔ تو وہ ان کا جو ہے وہ یقین اور ایمان پختہ تھا، وہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ جنگ میں آئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کیسے مدد کی ان کی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کفار جو ہے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا تھے، کہ اور کہتے تھے کہ یہ مسلمان، ان کو تو ہم باندھ کر کے جو ہے اپنے سواریوں کے پیچھے جو ہے نا وہ دوبارہ مکے کے لے کے جائیں گے، آج ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آج دین کا خاتمہ ہو جائے گا، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا، ٹھیک ہے، رب نے حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، حق کو غلبہ عطا فرمانا تھا۔ تو اس جنگ میں 14 مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، اور 70 کافر جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے، اور 70 ہی قید ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی
جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہ تب تم بے سر و سامان تھے اور اللہ نے بدر کے میدان میں جو ہے تمہاری مدد فرمائی. اب کیسے مدد فرمائی، کس انداز میں مدد فرمائی؟ مدد فرمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے آسمان سے. پہلے 3000 فرشتوں کی جماعت آئی، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی، اور اگر مسلمانوں کی مدد کی گئی اور اسلام کو غلبہ عطا کیا گیا. اور یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلے 3000 فوج آئی فرشتوں کی، پھر 5000 فرشتوں کی فوج آئی، یہ کس کے لیے تھی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے اعزاز میں تھی. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے اعزاز میں آئی اور یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز و اکرام تھا. ورنہ یہ جتنے بھی کفار تھے ان سب کے لیے تو ایک فرشتے کا پر ہلا دینا کافی تھا. کیا بات، ایک فرشتہ پر ہلا دیتا، سارے کے سارے کفار جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتے، ختم ہو جاتے. لیکن حضور علیہ السلام کے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوج درد فوج جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا. اور بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی بھی تلوار کے ساتھ کسی مشرک کی طرف اشارہ کرتا یا کسی بھی چیز کے ساتھ اشارہ کرتا تو اشارہ کرنے کے ساتھ ہی اس کی گردن جو ہے وہ نیچے گر جاتی، یعنی کہ وہ واصل جہنم ہو جاتا. تو یہ کیا تھا؟ یہ فرشتے جو ہے وہ مدد کے لیے اترے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور فرشتوں کے ساتھ مدد کی. اور دیکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عظمت اور شان بھی اس سے یہ پتہ چلتی ہے. اور ایک اور بات بڑی خوبصورت بات ہے اور جس میں ہمارے لیے بڑا خوبصورت درس بھی ہے. آج کل ہم آسائش پسند ہیں، سہولت پسند ہیں اور تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن یہ بدری صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، ان کی شان دیکھیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا. بدری صحابہ سے جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی، میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا کہ وہ حالت آزمائش میں اسی طرح وہ خوش ہوتے تھے کہ جس طرح تم آسائش کی حالت میں خوش ہوتے ہو، وہ آزمائش کی حالت میں خوش ہوتے تھے، آزمائشوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ قربانیاں ہیں. یہ دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، جان مال قربان کر دیے، اولادیں قربان کر دی. آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو وہ جنگ بدر کا جو یہ سارا واقعہ ہے بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں ایک آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ سارا واقعہ اگر آپ اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ہر تکلیف برداشت کی لیکن اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. تو جن صحابہ نے جس اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی، جان مال کو قربان کیا، جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے وہ اسلام ہمیں عطا کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلام کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس اسلام کے اشاعت اور خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک جو بدر کے شہداء ہیں ان کے مزارات پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری ماشاءاللہ سبحان اللہ. لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک 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 یا رمضان.